سب سے پہلے میں آواز آ رہی ہے سب کو؟ سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف صوبہ پنجاب کی صوبائی تنظیم چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ، ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس پاکستان تحریک انصاف، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، اپوزیشن لیڈر معین بھائی، تمام ایم پی ایز، ایم این ایز ہمارے پنجاب سے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، انصاف یوتھ ونگ کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح آج انہوں نے مجھے، میرے ساتھ ہمارے منسٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز کو انہوں نے عزت دی۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بدلہ ہم آپ کو خیبر پختونخوا میں دعوت دے کر چکائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پر جس صوبے میں، جو صوبہ پاکستان کا 60% ہے، جس صوبے کی عوام پورے پاکستان کے لوگوں کو جو محبت دیتی ہے، جس طرح مہمان نوازی کرتی ہے، جتنا اپنائیت کا احساس دلاتی ہے، اس کے برعکس یہاں پر ایک قابض جعلی حکومت اتنی ہی جو ہے غیر مہذب اور بد اخلاق ہے، جس کا مظاہرہ آج انہوں نے کیا۔ آج چکری انٹرچینج پر ہمارے ساتھ پنجاب پولیس کی طرف سے بدتمیزی کی گئی، وہاں پر آئے ہوئے کارکنان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو ہراساں کیا گیا، اس طرح بیرا میں کیا گیا، اس طرح جو ہے اس سے آگے کیا گیا۔ ہمارے سرگودا اور منڈی بہاؤدین کے پارلیمنٹیرین ورکرز لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، بدسلوکی کی، ان کو ہراساں کیا، ان کو گرفتار کیا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لاہور انٹری پر ہمارے قافلے کو روکا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اس کے بعد پنجاب پولیس تو پنجاب پولیس میں پنجاب اسمبلی کے سٹاف سے کم یہ توقع نہیں رکھتا تھا، جس طرح کا سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ کیا، یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب کی پارٹی، عمران خان صاحب کا نظریہ، یہ پورے پاکستان کو، پاکستان کے چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان کا ریجن، آزاد جموں کشمیر کا ریجن، ہم سب کو جو ہے یکجا کرتی ہے، ایک جھنڈے تلے، ایک نظریے تلے جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں وہ عزت اور وہ وقار ملتا ہے، ہر صوبے، ہر ریجن میں، جس کی مثال ہم دنیا میں باقی ممالک کو یا باقی دنیا کو دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ نادان لوگ عمران خان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بولتے ہیں۔ ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے۔ آپ 3 سال سے مسلسل تجربے کر رہے ہیں، گدوں پر آپ جو ہے لائن ڈرا کر رہے ہیں، ان سے زیبرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ 6.2% پر جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ تھا وہ آج 2.6 اور 3% کے درمیان گھوم رہا ہے۔ 43,000 پاکستان کا جو قرضہ تھا 3 سالوں میں وہ 80,000 ارب تک پہنچ چکا ہے۔
جو بلند و بالا دعوے کرتے تھے کہ ہم پاکستانی قوم کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیں گے، وہ پی آئی اے بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پی آئی اے انہوں نے بیچ دیا ہے۔ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہو؟ اکانومی تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی، معیشت کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے، پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ منفی میں چلی گئی ہے، ایگریکلچر گروتھ اس طرح ہے کہ کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہ کرنے دو، ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں کی ملاقات نہ ہو، ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہیں ان کے کارکنان اٹھا لو۔ میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جتنے ورکرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، ان کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ 3 سال مسلسل جبر، فسطائیت، ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ کچھ نادان دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے پنجاب نکلتا نہیں ہے۔ پنجاب 8 فروری 2024 کو نکلا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو 18 سیٹیں ملی تھی، 17 سیٹیں ملی تھی۔ پنجاب 2024 میں 8 فروری کو نکلا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کو 180 سیٹیں ملی ہیں، اور آج پنجاب پر بھی آپ جعلی طریقے سے قابض ہیں اور مرکز پر بھی جعلی طریقے سے قابض ہیں۔ میرے پنجاب کے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، فسطائیت ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہے، اور جب انسان کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ پر ہو تو وہ زمین کے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتے۔ سختیاں آتی ہیں، ظلم، فسطائیت، جبر ظالم کا کام ہے، وہ کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو جتنا ظالم ہوگا وہ اتنا ہی ڈرپوک ہوگا۔ سمندر اگر آرام سے چل رہا، اس پر کشتی چل رہی ہو تو اس پر ہر کوئی جو ہے کشتی چلا سکتا ہے۔ مزہ تب آتا ہے کہ آپ طوفانی موجوں سے اپنی کشتی کو ساحل کے کنارے پر لائیں۔ ہم نے ان طوفانی موجوں کا مقابلہ کرنا ہے ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ۔ پاکستان میں موجودہ پاکستانی عوام جو عمران خان صاحب کو دیوانوں کی طرح چاہتی ہے، ان کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو شکست دیں گے، اور ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ پاکستان میں ہم 78 سال 77 سال سے ایک ہی لیڈرشپ دیکھ رہے تھے، ایک ہی خاندان قابض تھا، ایک جاتا تھا، دوسرا آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، تیسرا آتا تھا۔ لیکن اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ لوگوں نے آگے آنا ہے۔ میرے ساتھ شریف نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ زرداری نہیں ہے، بھٹو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا، اور میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ آج آپ کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے شریف کا نام ہٹائیں تو وہ عظمی بخاری کی عظمی بخاری ہو جائے گی۔ مطلب اس کی اور کوئی پولیٹیکل سٹیٹس نہیں ہے، صرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے۔ بلاول بھٹو کا یا بلاول زرداری کا اور کوئی پولیٹیکل سٹرگل یا پولیٹیکل سٹیٹس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، شہید بینظیر بھٹو کا۔ لیکن یہ خاندان مسلسل آتے آ رہے ہیں، عمران خان نے ان کا اقتدار توڑا ہے، ان کا گٹھ جوڑ عمران خان نے بے نقاب کیا ہے۔ ان کی جو نورا کشتی چلتی آ رہی تھی وہ عمران خان نے ایکسپوز کی ہے۔ عمران خان صاحب نے نوجوانوں میں
یہ امید دی ہے، نوجوانوں کو یہ امید دی ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں تقریباً آدھے سے زیادہ ہمارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ ان کے باپ دادا نے بھی سیاست نہیں کی تھی، لیکن عمران خان نے ان کو امید دی، یہ الیکشن لڑے، آج پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے پارلیمنٹ 80% فرسٹ ٹائمر ہے۔ کون سی پارٹی میں یہ ہوتا آیا ہے؟ اس لیے تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو وہ عمران خان صاحب سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو عمران خان صاحب جیل میں بھی ان سب پر باری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ باری رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے اپنی پریارٹیز ڈسٹرکٹ کا صدر، ریجن کا صدر، صوبائی صدر، مرکزی سیکرٹری جنرل، چیئرمین یا وزیر اعلیٰ یا ایم پی اے یا ایم این اے یا منسٹر نہیں رکھنا۔ جس طرح کہ میرا لیڈر کہتا ہے کہ ہم نے اپنا خواب بڑا رکھنا ہے، میں اس کرسی پر لعنت بیچتا ہوں جو کرسی مجھے اپنے نظریے سے ہٹائی گئی۔ میں ہر اس عہدے پر لعنت بیچوں گا جو مجھے عمران خان صاحب پر کمپرومائز کرنا سکھائے گی۔ ہم نے اپنا مقصد بڑا رکھنا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی، پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت۔ اس کے لیے ہم نے لڑنا بھی ہے، جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آپ لوگوں کی محنت کی ضرورت ہے کہ جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا فرمان آ چکا ہے کہ ہم نے سٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑنی ہے، تو آپ سب نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، اس کے لیے موبلائزیشن کرنی ہے۔ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، انہوں نے بھی اپنے حلقے میں موبلائزیشن کرنی ہے، اور جو ہمارے صدور ہیں پارٹی تنظیم کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی موبلائزیشن کرنی ہے، کیونکہ اس دفعہ یہ ہمارے ساتھ آخری موقع ہوگا، اس دفعہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ میری لیڈر کا جیل سے واضح ہدایات ہے کہ آزادی یا موت، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم نے حقیقی آزادی کی یہ جنگ جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی، اس سے پہلے بھی میں تمام ہمارے ضلعی انتظامیہ اور ہمارے پولیس کو یہ ہدایت دے چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے جو باقی صوبوں سے ہمارے پاکستانی آتے ہیں ان کے لیے علیحدہ ڈیسک تیار کرنا ہے، تاکہ ان کے جو بھی مسائل ہو وہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہو۔ ہمارے اوورسیز کے لیے بھی انشاءاللہ علیحدہ ڈیسک بنیں گے، تو ان کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ نے کہا تو آپ کے لیے انشاءاللہ میں اسپیشل بندہ رکھوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو جو مسائل ہوں گے وہ بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہو۔ میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے، پاکستان تحریک انصاف کا ادنا کارکن ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس جبر، ظلم اور فسطائیت کے دور میں آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا۔ آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔ پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، ہمارا راستہ روکا، اس کے بعد جو ہے ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا، کچھ ہمارے دوستوں کو گرفتار کیا گیا، منڈی بہاؤدین اور سرگودا سے آئے ہوئے ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو روکا گیا، جب وہ آ رہے تھے تو ان کو پھر اٹھایا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا۔ کل سے لاہور کے اندر ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم، جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا رویہ نہیں رکھا جاتا جس طرح کے پنجاب کی جعلی حکومت آج کل جو ہے، بلکہ پچھلے 3 سال سے مسلسل پنجاب کی عوام کے ساتھ کر رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب پر قابض ہے جعلی طریقے سے، اور جو وفاق پر قابض ہیں، وہ 8 فروری 2024 کو صرف اور صرف 17 سیٹیں لے کر آئی تھی۔ ان کو لایا گیا اس لیے تھا کہ
پریس کانفرنس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ آج سے اسٹاک ایکسچینج جو ہیں وہ اوپر جا رہا ہے, ملک کی اکانومی بہتر ہوگی اور ملک ترقی کرے گا, لیکن وہ تو نہیں ہوا. جی ڈی پی گروتھ جو 2022 میں 6.2% پر تھا, آج وہ 2.6 اور 3% کے درمیان ہے. جو قرضہ 2022 میں ملک پر 43 ارب روپے تھا, وہ 3 سال میں 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. جو ہمارا انڈسٹریل گروتھ ہے, بڑی بڑی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں, وہ اپنی فیکٹریاں یہاں بند کر رہی ہیں. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے. جو بندہ بلند و بالا دعوے کر رہا تھا کہ میں پاکستانی عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچوں گا, وہ پی آئی اے بیچ کر آج بیٹھا ہوا ہے. ملک کی یہ حالت ہے کہ پاکستان کا نوجوان 30 لاکھ آلریڈی جا چکا ہے پاکستان چھوڑ کر. باقی 30 لاکھ لوگ نوجوان وہ ملک چھوڑنے کے لیے در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں. اگر آج اعلان ہو کہ پاکستان چھوڑ کر کون سا نوجوان جانا چاہ رہا ہے, تو یہاں پر ہر ایمبیسی کے باہر 2-2 کروڑ کی قطاریں لگی ہوں گی. تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, چاہے وہ جانی لحاظ سے ہو چاہے مالی لحاظ سے ہو, اور ہر نوجوان اپنا مستقبل تاریخ دیکھ رہا ہے اب پاکستان میں. جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. جو لوگ بند کمروں کے فیصلے پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے, ان کی پریارٹیز کیا ہے. کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ وہ نیچے آ رہی ہے, انڈسٹریل گروتھ نیچے آ رہی ہے, اکنامک گروتھ ایسے ہیں کہ ہر کسان خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہے. لیکن ان کی پریارٹیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کرے, پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہ کرنے دے, پاکستان تحریک انصاف کے تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ ہونے دے. یہ تو ان کی پریارٹیز ہے. جب آپ کی پریارٹیز ایک پارٹی کو ختم کرنے میں ہو, جب آپ کی پریارٹیز عمران خان کو جھکانے میں ہو, اس کو ڈرانے میں ہو, اس کو دبکانے میں ہو, تو بھائی جان آپ کا ملک پھر نہیں چلے گا. آپ کے ملک کا وہ حال ہوگا جو آج پاکستان کا ہے. شکریہ. اچھا کون بچائے گا پاکستان؟ پنجاب کے وزراء ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ لاہور آئے ہیں تو لاہور کی سڑکیں لاہور کی ترقی سے سیکھ کر جائیں. آپ لاہور سے, پنجاب سے, مریم نواز شریف سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے اندر امپلیمنٹ ہوگا؟ جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں, جو بد اخلاقی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ہو رہی ہے, جو بد اخلاقی ہمارے ایم پی ایز اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو میں صرف اور صرف کچھ لے کر تو نہیں جاؤں گا, کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم بد اخلاقی کریں. لیکن اتنا چھوڑ کر جاؤں گا کہ تہذیب سیکھے, اخلاقیات سیکھے. شکریہ.